الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے جس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بیان فرمائے اور ان 3 کاموں کے 3 انجام کا ذکر فرمایا۔ اس میں سے تیسرے نمبر سے متعلق جو بات چل رہی ہے وہ یہ تھی کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ غور کریں اور سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قدم قدم پر جگہ جگہ موقع بموقع عملی تصویر آپ کو اس کی نظر آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، اور اس سے زیادہ وضاحت دنیا میں کوئی ذات اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، کوئی شخصیت دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ جس نے عملی طور پر 100% اس کا مظاہرہ کیا ہو جو مظاہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نظر آتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دو موقع نہیں ہے کہ جس کی نشاندہی کر دی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس پر شاہد اور اس پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ انہیں سلام کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اس روایت کے راوی ہیں کہ میں خود چھوٹا سا بچہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے جب ملاقات کے تشریف لے جاتے اور بچے نظر آتے تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور آپ ان کو سلام کرتے، اور میں بھی بچہ تھا مجھے بھی سلام کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بچوں کو سلام کرنا مستحب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مستحب موقع کو بھی ضائع ہونے نہیں دے رہے، اس مستحب موقع پر بھی اس پر بھی آپ عمل کر رہے ہیں اور بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ اور اتنا بڑا شخص کے جس کے اوپر دن رات وحی نازل ہو رہی ہے، جو سرور کونین اور سرور کائنات ہیں، سید الاولین والآخرین اور امام الانبیاء ہیں، امام المتقین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ بچے کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی پہل سلام کرے، پھر مناسب ہوگا تو جواب دے دیں گے۔ ہم دوسروں کے سلام کے انتظار میں رہتے ہیں، نہ یہ کہ پہل کر لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ اس حدیث میں سن رہے ہیں کہ جیسے بچوں کو دیکھتے آپ فوراً انہیں سلام کرتے ہیں، اور یہ تواضع کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو تکبر کی چادر کو اتار دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کی عملی تصویر اگر دیکھنی ہے تو آپ کو وہ جھلک نظر آئے گی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب الادب میں ایک روایت ہے، اور وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت مرگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا اور آپ کی تواضع کی انتہا کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی کوئی باندی اور معمولی سی کوئی لونڈی آتی اور آپ کا ہاتھ پکڑتی اور پکڑ کر لے جاتی کہ جی میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام کر دے، اور آپ بلا تکلف اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو لونڈی کا مرتبہ آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہے۔ لونڈی کو عام طور پر ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں ماسیاں ہوتی ہیں کہ ایک معمولی سی کوئی عورت اگر آ رہی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہے کہ جی فلاں کام میرا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، میرا اس سے کام متعلق ہے، آپ اگر سفارش کر دیں، آپ بلا توقف اور بلا تکلف آپ تشریف لے جاتے اور جا کر اس کا کام کرا دیتے۔
یہ ہے تواضع، یہ ہے انکساری، یہ ہے عاجزی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، دودھ نکال لیتے تھے، کپڑا سل لیتے تھے، جو بالوں میں سے نکال لیتے تھے، اس طرح کے چھوٹے موٹے گھر کے کام جو عام طور پر متکبر آدمی تو کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ متکبر آدمی تو تخت پر بیٹھتا ہے اور پانی کے لیے بھی آرڈر چلاتا ہے کہ پانی لاؤ، اور ذرا سی اگر اس کی حکم عدولی ہو جائے تو پھر آپ اس کا غصہ دیکھیں، پھر آپ اس کا دھاڑنا اور چیخنا دیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عام آدمی جو گھر میں کام کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کر لیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا اور اذان کی آواز آتی تو ایسا لگتا کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں، ایک دم نماز کے لیے اور مسجد کی طرف آپ دوڑتے۔ اس سے جو ہے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ اور بھی متعدد روایتیں ہیں۔ حاصل ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، میں نے پرسوں شاید ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ہاں اپنے آپ کو متواضع کہنے پر زیادہ زور ہے، عملی طور پر متواضع بننے کی فکر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ چل رہا ہے کہ آدمی اپنے نام کے سامنے جو ہے وہ حقیر، فقیر، احقر، ناکارہ خلائق، جی کمتر خلائق، اور خدا جانے پتہ نہیں یہ القابات، یہ سارے یہاں حلق سے اوپر سے۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جب اس طرح کی حدیث کی تشریح فرماتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کہے، لکھے ناکارہ خلائق، امارہ فلانا، تو آپ ذرا سا بڑے بجے میں اس کو کہہ دیں بھائی ناکارہ ذرا سے ادھر آؤ، ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ دل سے کہہ رہا ہے یا اوپر سے کہہ رہا ہے، سر پھاڑ دے گا اگلا۔ کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے اس طرح کے القابات سے پکار رہے ہیں؟ جس کا معنی یہ ہے کہ دل سے یہ چیزیں نہیں نکل رہی، یہ چیزیں جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے تاکہ لوگوں پر ایک بھرم رہے کہ بھئی حضرت تو بڑے متواضع اور حضرت تو بڑے فنا فی اللہ۔ تو یہ فنائیت کا تعلق جو ہے یہ زبان سے نہیں ہے، یہ عملی طور پر اس کا انسان جب مظاہرہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا آدمی عملی طور پر مظاہرہ کرتا ہے تو میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں یقینی طور پر اضافہ فرمائے گا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، بشرطے کہ آدمی دل سے تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو اختیار کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔